اسرائیلی وزیر دفاع نے بہت بڑی جو ہے وہ لگائی ہے کہ ایران سے بدلہ لیا جائے گا اور سرپرائز قسم کا ہمارا جو دھماکہ ہوگا وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہوا کیسے ہوا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے بیانات کو دیکھیں یا آپ ایران کے جو ذمہ داران ہیں ان کے بیانات کو دیکھیں تو ایک بیٹل آف ورڈز تو جاری ہے. جب سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اس کے وہ آئرن ڈوم کا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے جو بنا کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہے ایرو ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم, اس کا جب امیج زمین پہ آیا تو اس کے بعد سے بڑکیں تو ماری جا رہی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ایران اتنا آسان حلوہ ہوتا ان کے لیے تو اب تک اٹیک ہو چکا ہوتا. ان کو بھی یہ ادراک ہے, اور جیسا کہ میں نے ایک پروگرام میں جو احمدی نژاد ان کے پرائم منسٹر تھے اس کا بیان جو ہے وہ دہرایا تھا, اور دل چاہتا ہے بار بار میں دہراؤں, وہ ان کو پتہ ہے, امریکنز کو بھی پتہ ہے کہ اگر if it's a question of Iranians neck, یعنی اگر ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے تو they can retaliate in a very big way. امریکہ کو بھی پتہ ہے, اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ایران ہیز نیوکلیئر کیپیسٹی. جتنا مرضی آپ ڈینائی کر دیں اس کو یہ فیکٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے ایران کو ہاتھ نہیں ڈالا ہے, ورنہ کب کے ہڑپ کر گئے ہوتے اس کو. امریکہ جتنی مخالفت کرتا رہا ہے, جتنی لانگ سینکشن رجیمز ہیں, جتنی انہوں نے عراق کے ذریعے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی, ساری کوششیں کر کے دیکھ لی گئی ہیں, لیکن ایران کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا, یا اگر دیکھا گیا ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. جو اسماعیل ہانیہ کا مرڈر جب ہوا تھا, جب شہادت ان کی ہوئی تھی, تو لوگوں کا خیال یہ تھا, آپ کو یاد ہے میں اور آپ اپنے پروگرام میں یہ باتیں کرتے رہے کہ دنیا میں سوچا جا رہا تھا کہ بس جی ایران ٹھوس ہے, وہ کچھ نہیں کرنا جی, حملہ شملہ نہیں. یاد ہے نا آپ کو کتنا کرٹیسزم ہوا تھا اس پوری اسلامک ورلڈ میں بھی اور خود پاکستان میں بھی. لیکن ایک بندہ جس کا نام سلیم بخاری ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اگر وہ لال جھنڈا لہرا دیں تو یہ ان پر واجب ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا بخاری صاحب, ایک چیز بڑی میرا خیال ہے سمجھ سے بالاتر ہے. ایک طرف نیتن یاہو صاحب کہتے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ نقصان نہیں ہوا ہمیں, اور وہ حملہ جو ہے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لیا تھا. تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا بدلہ لینا ہے اپنا, تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ جو ہے وہ کامیاب حملہ تھا ایران کا. ایک بات آپ یاد رکھیں, ہم نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ اسٹریٹجی کے طور پر یہ میں آپ کو باقاعدہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہی تو اسرائیل اور نہ ہی امریکہ نہ اپنے فوجیوں کی باڈی سیکس دکھاتا ہے, نہ ہونے والے نقصان کو پروجیکٹ کرتا ہے, کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتا. افغانستان میں نیٹو کے کتنے فورسز کی ہلاکت ہوئی, کبھی کسی نے فیونرل دیکھا ہو کسی فوجی کا تو مجھے جلدی سے بتا دیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں, میں اپنی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ جائیے جناب آپ گوگل کریں, مجھے کسی فوجی کو دفناتے یا اس کی لاش جو ہے اس کی تصویر دکھا دیں. یہی حال جب عراق میں فوجیوں کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ ہو رہا تھا, وہاں بھی باڈی سیک وہ نہیں دکھاتے ہیں. یہی حال اسرائیل کا بھی ہے, اٹس اے پالیسی. اسی طریقے سے وہ کبھی اپنا نقصان نہیں بتائیں گے. انہوں نے 7 اکتوبر میں اپنا نقصان بتایا کہ جی 1200 بندے ہمارے مار دیے, جنازہ کسی کا نہیں دکھایا, نہ کسی کی لاش دکھائی, نہ جنازہ دکھایا, نہ کسی کے لیے ہوتی ہوئی سروس دکھائی, کیونکہ استعمال کرنا تھا اس پریٹیکسٹ کو غزہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہی حال یہ ہوا ہے. یہ میں ذرا بات مکمل کروں, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. یہ جب حملہ ہوا تھا ایران کا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, several tiers of Israeli leadership, starting from Netanyahu down to the military spokesman, including the army chief, including the defense minister, سب نے کہا کچھ نہیں ہوا جی. مطلب ہے they laughed at it کہ جی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہوگا ایک بیان آیا پھر ملٹری اسپوکسمین کا کہ نہیں جی وہ کچھ فوجی مارتے تھیں ارد گرد ہوائی اڈے کے, تو اس کو کچھ نقصان. ایک ورکشاپ تھی جہاں ہمارے طیارے ویاروں کی مرمت ہوتی ہے, اس کو بھی نقصان. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد. ایک تو وہ اسٹریٹجی کے تحت نہیں بتاتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ جو ہمارے سامنے ایک بیان رکھا ہوا ہے ہمارے ایران کے جو جنرل صاحب ہیں, میں ابھی آپ کو میرے خیال سے اس کو بتاؤں, یہ ہیں جی بریگیڈیئر جنرل ابراہیم جباری. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ بڑا نقصان جو اسرائیل کا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے F-35 طیارے, بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں, امریکہ نے صرف اسرائیل کو دیے ہیں یا شاید نیٹو کے پاس ہیں اور کسی کو نہیں بیچے ہیں. ان کا کافی بڑا نقصان ہوا ہے. جو چیخیں نکل رہی ہیں نا اسرائیل کی, اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہیٹ پہنچی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں جناب آپ کے شروع کے بیان کی طرف.
ایران اور اسرائیل کی طرف سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی دھمکیاں تو ہم سن رہے ہیں، دونوں طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. لیکن اسرائیلی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دفعہ جو ہم حملہ کریں گے وہ سخت بھی ہوگا، واضح بھی ہوگا اور اچانک بھی ہوگا، اور ایرانین جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے. ہاں جی. ایران کی طرف سے جناب یہ جواب دیا گیا کہ حضرت ہم جو حملہ اس دفعہ کریں گے اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ دیکھ کے فیل کر کے دنگ رہ جائیں گے. اس طرف سے بھی برابر کی دھمکی آئی ہے. ہاں جی. اچھا، ایک بات جو اہم ہے وہ میرے خیال سے غور کرنے قابل ہے، وہ یہ کہ علی خامنہ صاحب نے وہ جس لیول پر ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہاں جی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے جو میزائل پھینکے ہیں یہ ان کی بنیاد جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سارے ریڈار شڈار ایسے تیسی کر کے ان کی اور جا کے وہ وہاں اپنے ہدف کے اوپر، اہداف کے اوپر گزرے. یہ جو جنرل صاحب ہیں جباری صاحب، ابراہیم جباری صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہدف تھے جن پر ہم نے میزائل فائر کیے تھے ہر میزائل وہاں پہنچا ہے. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاسداران کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے اب تو اگر اسرائیل حملہ نہیں کرتا تو جنگ نہیں ہوگی. ہاں جی. لیکن اگر انہوں نے حملہ پوری کیا تو پچھلی دفعہ تو ہم نے 200 میزائل داغے تھے نا صرف، اس دفعہ ہزاروں میزائلز کی بارش ہوگی. تو اٹس اے ہیوی اسٹیٹمنٹ، اٹس اے ویری ویری ہیوی اسٹیٹمنٹ. تو نقصان تو دونوں جانب ہوگا. اور ساتھ میں نے کہا کہ وہ جو ان کے جنرل غلام رضا سلیمانی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایسی نئی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا جو اسرائیل کی فوجی قیادت کو دنگ کر دے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. اب آ جائیں جناب آگے. جو خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو جی. کہ جناب اگر آپ غزہ میں جنگ بند نہیں کریں گے تو ہم تو اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے. وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بندوقیں رکھ کے فارغ ہو گئے. اینڈ دس از اے سیریس موو. بالکل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، جو وعدے کیے تھے آپ نے پورے نہیں کیے ہیں. آپ نے کہا تھا ہم یرغمالیوں کو واپس لے کے آئیں گے، آپ ان کو واپس لے کے نہیں آئے ہیں. ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے یرغمالی جو ہیں وہ اسرائیل کے فرینڈلی فائر میں بھی مرے ہیں. جی. اور چونکہ آپ نے غزہ کو زمین بوس کیا، وہاں سرنگوں میں جن لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کی بھی جانیں گئی ہیں. جی. یہ بات امریکہ کو بھی بہت پریشان کیے ہوئے ہے کیونکہ امریکی شہری بھی ہیں. بالکل. بخاری صاحب کتنی حیران کن اور میرا خیال ہے یہ اس وقت پریشان کن بات ہے نیتن یاہو کے لیے کہ وہاں کے لوگ بھی نیتن یاہو کے اگینسٹ ہے اس چیز پر. غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مظاہرے ہوئے ہیں. بالکل مظاہرے ہوئے. اب فوج نے بھی بات لکھ دیا تو میرا خیال ہے دس از الارمنگ. دیکھیے میں ایک عرض کروں آپ سے، جو اس وقت ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اب نیتن یاہو کو اپنی قوم کی تو سپورٹ اس طرح کی حاصل نہیں ہے جیسے ماضی میں رہی تھی. ہاں بالکل. اس وقت وہ چل رہے ہیں صرف انٹرنیشنل ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کے لیے. امریکہ چونکہ ایران کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے لہٰذا اسرائیل اس کی گیم کھیل رہا ہے. مگر یہ گیم بہت خطرناک ہے. لبنان میں آپ نے شروع کی ہے نا، آپ دیکھ لیں لبنان از ناٹ این ایزی پرے. ایک آسان ولنریبل ٹارگٹ نہیں ہے. وہاں سے ریزسٹنس مل رہی ہے بہت بری طرح سے. اسرائیل کے بے پناہ علاقوں میں ان کے میزائل، ان کے ڈرون، ان کے حزب اللہ اٹیک کر رہا ہے، راکٹ فائر ہو رہے ہیں. ہاں حزب اللہ نے یہ کہا بھی تھا اور آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اف گراؤنڈ ٹروپس آئیں گے تو پھر پچھتائیں گے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا جی، دوسری طرف یہ کہ اب چونکہ ہیٹ فیل ہو رہی ہے تو اسرائیل کی قیادت نے کہا ہے کہ جی لبنان میں اگر جنگ بندی کرنی ہے تو یرغمالی چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ ایک وار کو کسی بھی ملک کے لیے 1 سال تک جاری رکھنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے دونوں ورلڈ وار سے زیادہ گولہ بارود استعمال کر لیا غزہ کے اوپر اور لبنان کے اوپر. کچھ نہیں ہوا نا، آپ کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا. باقی کو تو چھوڑ دیں. آپ قیدی تو چھڑوا نہیں سکے. یہ ہے آپ کا ٹوٹل جتنا پریشر آپ نے ڈالا ہے اس کی آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک یرغمالی کو آپ حماس اور حزب اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چھڑوا سکے. از دیٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کرا رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں. کبھی ہمیں کملا ہیرس بتاتی ہیں کہ جناب معاہدے کے بہت قریب ہیں، کبھی ہمیں یہ نوید سناتے ہیں جناب جو بائیڈن صاحب جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، پھر اپنی درفنتنی چھوڑتے ہیں اس کے اندر ٹرمپ صاحب بھی آپ نے دیکھا.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اب پریشانی لاحق ہے. الیکشن قریب ہے تو سب سے بڑا امتحان تو وہ ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا جب نہ پائے ماندن نہ جائے ماندن نہ پائے ماندن, وہ کیا ہے کہ نہ آپ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ آپ پیچھے آ سکتے ہیں, نہ آپ جنگ کی مخالفت کر سکتے ہیں نہ آپ جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس طرح کی خوفناک صورتحال جو ہے اس کا سامنا ہے امریکہ کو. ٹھیک ہے جی. دوسرا بات یہ ہے, اب ایک چیز یہ بھی ہے نا, لبنان کے ساتھ جو ان کا ایک الگ رفٹ چل رہی ہے, 2000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں لبنان میں. اب لبنان کے ساتھ جنگ بندی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کی ہو جائے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہماری مسلم امہ کی دعاؤں سے ہماری خواہشات سے یہ ہوگی, تو یہ تو نہیں ہوگی. یہ اسی صورت میں ہوگی جب اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ اب یہ جنگ ہمارے گلوں کو آ رہی ہے. یہ جنگ گلوں کو کئی صورتوں میں آئے گی. اگر اسرائیل نے یہی غلطی ایران کے ساتھ دوبارہ کی تو یہ جنگ پھیلے گی, کوئی روک نہیں سکتا اس کو. لبنان کی گورنمنٹ کا جھکاؤ بھی تو ہے جنگ بندی کی طرف, کہ جنگ بندی ہو جائے, اسرائیل جنگ بندی کی طرف کس کا جھکاؤ نہیں ہے. آپ دیکھیے حماس کا کیا سٹانس تھا, جنگ بند کریں, لیٹ اس نیگوشیٹ. حزب اللہ کیا کہتی تھی, اسٹاپ دا وار ان غزہ اینڈ لیٹ اس ٹاک. اب اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں ویکنس ہے. حماس کا اور حزب اللہ کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے. یہی سٹانس رہا ہے ترکی کا, یہی سٹانس رہا ہے ایران کا, یہی سٹانس رہا ہے یمن کا, یہی سیریا کا. جو لوگ اس جنگ کی ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں, جو اس کا حصہ ہیں, وہ سب مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ اسرائیل کی ٹرمز پر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری کنڈیشن لگائیں اور یہ توقع رکھیں کہ حماس اور حزب اللہ آپ کی بات اور آپ کا حکم جو ہے وہ مانے گی. یہ نہ ماضی میں کبھی ہوا ہے اور نہ اب ہونے جا رہا ہے. میرا خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مسلم امہ کی قیادت جو ہے, پھر میرے منہ سے وہ بری باتیں نکلتی ہیں اس حوالے سے, میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو. انہیں چاہیے کہ اپنا پریشر ایگزرٹ کریں. ان کے پاس بے پناہ طریقے ہیں پریشر ایگزرٹ کرنے کے. آئل امبارگو 1973 میں ہوش بلا دی تھی اس نے پوری دنیا کو. ایوری تھنگ کیم ٹو اے ہالٹ. تو اس وقت ان کو چاہیے کہ ڈپلومیٹک پریشر بھی بڑھائیں اور فلسطینین کاز جو ہے اس کو سپورٹ کریں پریکٹیکلی. صرف یہ اخلاقی اور سیاسی امداد کوئی امداد نہیں ہوتی. یہ وہاں ہوتی ہے جہاں بات کسی فورم کے اوپر چل رہی ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایشو یونائٹڈ نیشن میں ہے تو پھر آپ کی ڈپلومیٹک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی نا. لیکن اگر لاشیں اٹھ رہی ہیں, اگر دھرا دھر اشاعتیں ہو رہی ہیں, تو دعائیں اور آپ کی خواہشات کو کون مانتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب ایران ورسز اسرائیل, اب ان دونوں کے درمیان جنگ کا خطرہ لاحق ہے. جس طرح سے اسرائیل کی دھمکیاں ہم ابھی اب بتا بھی رہے تھے, تو اب یہ جو ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے 50 منٹ کی نیتن یاہو کی جو بائیڈن سے, تو بخاری صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے, آپٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی کوئی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل. میری بات اگر میں سمجھا پاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ 50 منٹ کی بات چیت جو ہوئی ہے یہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے نہیں ہے. امریکہ اب پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کو کہ بس انف از انف, آگے نقصان ہوگا. جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ کانفلکٹ اوپن شروع ہو جاتا ہے تو دین دس وار ول ناٹ بی لمیٹڈ. لیکن اسرائیل جو اوپنلی باتیں کر رہا ہے, جو بڑی دھمکیاں لگا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے تو اس کو سپورٹ مل رہا ہے. سپورٹ تو اس کو ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا, کل ہم نے کیا رونا رویا تھا کہ وہ جو کیئر سٹارمرز ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم, ان کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھے ہیں. اور امریکہ تو خیر آؤٹ رائٹلی سپورٹ کر ہی رہا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ فرانس نے اور کچھ اور یورپی ممالک نے تھوڑا ہاتھ روکا ہے, لیکن جنگ کا پھیلاؤ کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے, نہ متحارب گروپوں کو اور متحارب ملکوں کو, اور نہ ہی انٹرنیشنل ارینا میں. دیکھیے ڈپلومیٹکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی تھیں, جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے چلا کے کیا کہہ رہے ہیں, انروا کے لوگ جو ہیں جن کی بے پناہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہ انروا کیا کہہ رہی ہے. جتنی بھی انٹرنیشنل فورمز اور جتنے بھی انٹرنیشنل پریکٹیشنرز غزہ کے اندر کام کر رہے تھے, اب لبنان کے اندر کام کر رہے ہیں, ان سب کی باتیں سن کے دیکھیں آپ. وہ سب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے اور وہ دے آر ووکل اباؤٹ اٹ. بخاری صاحب, ابھی سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر واقعی اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیا اور ان دونوں میں
बड़ी जंग जो है वो शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं चले, रीजनल वॉर अगर लग जाती है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ममालिक है जो मुतासिर हो सकते हैं इन दोनों की जंग से? देखिए, पहली बात तो ये है खुद तो कि मुतासिर हर होंगे, रीजनल लेकिन वॉर बाकी ममालिक जो हर रीजनल वॉर है दैट हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए वर्ल्ड वॉर. आप दोनों वर्ल्ड वॉर को देख लेना, दे स्टार्टेड इनिशियली ऐसे बिटवीन ही द टू हुआ था. कंट्रीज हाँ, एंड देन एस्केलेटेड. ट्रू. तो अगर ये रीजनल वॉर शुरू होगी तो देयर इज नो स्टॉपिंग देन. ये सबको पता है. और ये हीट कहाँ कहाँ पहुंचेगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते. तो बुखारी साहब, क्या बाकी जो ममालिक हैं जो इनसे इन कांटेक्ट हैं या जिनके साथ इनके कोई ताल्लुकात हैं किसी भी किस्म के, तो क्या वो नहीं रोक रहे इसराइल के मुताबिक जो उनके साथ चल रहे हैं ममालिक या ईरान की तरफ से जो है कि किसी तरीके से देखिए, हम टेबल जो टॉक एक पर बहुत आकर बड़ी- सीज फायर कर लें? जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसका मेरे ख्याल से नोटिस लेना चाहिए, वो है ईरान और सऊदी अरब की कुर्बत. जी. आज हम बैठ के इमेजेस देख रहे थे कि जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी मीटिंग हुई है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. इनका करीब आना जो है वो मेरे ख्याल से इसराइलीज एंड नेतन्याहू मस्ट बी हैविंग स्लीपलेस नाइट्स. ठीक है, क्योंकि ये दो बड़े ग्रुप बड़े ममालिक हैं इस बिल्कुल. खित्ते के. हाँ. तो अल्लाह करे कि मुस्लिम क़यादत जो है उसको समझ आ जाए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एस्केलेट होता है तो ना सऊदी अरब महफूज है, ना इजिप्ट महफूज है, ना टर्की महफूज है, और लेट मी टेल यू हम भी महफूज नहीं हैं. तो ये हीट हम तक भी आएगी, क्योंकि अगर ये खुल्लम खुल्ला जंग होती है तो पाकिस्तान के लोग जो है जो मर्जी आप इनको बिल्कुल, अगर खुल्लम खुला जंग लगती है तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ममालिक जो जो है है इसकी वो उससे लपेट में लाताल्लुक नहीं रह यकीनन लपेट में आएंगे.